صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میں محترم بزرگوں عزیز نوجوان بھائیوں اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر دو باتوں کا ذکر کیا ہے اور یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ کے نیک بندے جن کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں یعنی کبھی کسی کی امانت رکھتے ہیں تو اس میں خیانت نہیں کرتے اور کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے اصل اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو صرف عبادت پر زور نہیں دیا کہ نماز پڑھنے پر یہ ثواب ہے زکات دینے پر یہ ثواب ہے حج کرنے پر یہ ثواب ہے روزہ رکھنے پر یہ ثواب ہے قرآن پڑھنے پر یہ ثواب ہے ذکر کرنے پر یہ ثواب ہے جتنے نیک اعمال ہیں جتنی عبادتیں ہیں اللہ پاک اس آیت کے اندر یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کو عبادت پر ہی زور نہیں دیتا بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد
جس کا کلیکشن بندے کا بندوں کے ساتھ ہے، اس پر بھی اسلام زور دیتا ہے، اس پر بھی شریعت بہت تاکید سے تعلیمات دیتی ہے۔ عبادت کا درجہ اپنی جگہ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نماز شریعت کے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔ روزہ اپنی جگہ بہت بڑا عمل ہے۔ حج کا تو پوچھنا ہی کیا، حاجی کا ثواب آپ نے سنا کہ اس کے ایک ایک پیسہ خرچ کرنے پر، اس کا ایک ایک قدم حج کے سفر میں رکھنے پر اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہے اور بالکل اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، لیکن کوئی آدمی صرف عبادت ہی عبادت کرتا رہے اور حقوق العباد میں کوتاہی کرے، حقوق العباد میں لاپرواہی کرے، حقوق العباد میں غفلت سے کام لے، تو پھر وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ سے کلیکشن جڑا ہوا ہے۔ نماز پڑھو، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اب نماز پڑھا تو اللہ کا ایک حق بندہ ادا کیا۔ روزہ رکھو، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کا ایک حق پورا کر رہے ہیں۔ حج کرو، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ تو جتنی عبادتیں ہیں یہ سارے کے سارے حقوق اللہ میں آتے ہیں، اس کا کلیکشن اللہ سے ہے۔ اگر وہ عمل کرے گا تو اللہ اسے ثواب دے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ رہے گا، انسان اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ہے، کسی نے آج کی نماز فجر کی نہیں پڑھی تو کوئی دوسرا آدمی اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر پڑھا تو اللہ ثواب دے گا، اگر نہیں پڑھا تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے، ہم کو اس کے اندر دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ حقوق اللہ کے بارے میں یاد رکھ لینا۔ ساری عبادتوں کا یہی حال ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بات میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کا مطلب کیا ہے؟ حقوق العباد کہتے ہیں ایک انسان کا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہزاروں لوگوں سے کنیکشن رہتا ہے۔ بچے ہیں تو بچوں کے حقوق ہیں باپ کے اوپر، بیوی ہے تو بیوی کے حقوق ہیں شوہر کے اوپر، بہن ہے تو بہن کے حقوق ہیں بھائی کے اوپر، ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے اوپر۔ انسان ایک ہی ہے، رشتے الگ الگ جڑ گئے تو ہر ایک کے حقوق میں آ کر اس کے ساتھ کلیکشن ہو گئے۔ اب جن جن کے ساتھ جو رشتہ لگا ہے ان کے ساتھ ایک ایک حق بھی لگا ہوا ہے۔ باپ بن گیا تو بیٹا ہے دنیا میں، اب بیٹے کے حقوق باپ کے اوپر۔ نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی تھی، اب شادی کر لیا، شوہر بن گیا، بیوی اس کے گھر میں آئی ہے، اب بیوی کے حقوق زندگی پر نبھانا شوہر کی ذمہ داری۔ دنیا میں ماں باپ ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں وہ اولاد کو پورا کرنا۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے کیا حقوق دینا ہے، ان کی کیا ضرورت ہے پوری کرنا ہے، وہ سب ذمہ داری بھائی کے اوپر۔ چچا ہے، ماما ہے، تایا ہے، خاندان خاندان جڑ جائے گے ایک انسان کے ساتھ۔ تو اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ یہ حقوق العباد پر شریعت نے اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، ہم
یہ حقوق العباد کو پورا کرنے پر شریعت نے اتنا زور دیا، آپ اس کا اندازہ صرف اتنی بات سے لگا سکتے ہیں کہ شریعت کا جو علم ہے اس میں سے ایک آپشن ہے مسائل کا، ایک آپشن ہے شریعت کے علم کا، ایک آپشن ہے، ایک پارٹ ہے مسائل کا۔ یہ مسائل کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مسائل کی کتاب میں مدرسوں کے اندر جو پڑھائی جاتی ہے عربی میں، اس کا نام ہے ہدایہ، ایک دم ٹاپ کتاب، جیسا کورٹ کے اندر سامنے والے کا کیس حل کرنے کے لیے جج اپنے قانون کی کتاب پڑھتا ہے، لا کے بارے میں وہ شرح کرتا ہے، اس کے اندر وہ کیس کے بارے میں حل نکالتا ہے، اسی طرح مفتیوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں، علماء کے پاس جب آپ جاتے ہیں، میراث کا مسئلہ لے کر کے، پراپرٹی کا مسئلہ لے کر کے، نماز کا مسئلہ لے کر کے، روزے کا مسئلہ لے کر کے، کوئی بھی مسئلہ لے کر کے آپ جائیں گے تو مفتی جو شرح کر کے آپ کو فتوا دیتا ہے وہ شرح کرنے والی کتاب ہدایہ، یہاں سے مسائل نکلتے ہیں۔ تو یہ ہدایہ جو مسائل کی کتاب ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں، کتنے؟ 4، ایک ایک جلد میں 100 سے زیادہ صفحے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہدایت کی 4 جلدوں میں سے نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکات کے مسائل، صدقے کے مسائل، فلاں مسائل، سارے عبادتوں کے مسائل ملا لے تو پورے کے پورے مسائل ایک جلد میں آ گئے۔ باقی جو 3 جلدیں ہیں مسائل کی کتاب کی، وہ تینوں کی تینوں جلدوں میں حقوق العباد کے مسائل ہیں۔ بیوی کے حقوق کیا ہے، بھائی کے حقوق کیا ہے، بہن کے حقوق کیا ہے، پراپرٹی کی کیا مسائل ہے، میراث کے کیا مسائل ہیں، سارے حقوق کے مسائل 3 جلدوں میں ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شریعت کا کتنا بڑا علم کا حصہ حقوق العباد سے جڑا ہے اور کتنا حصہ عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جب 3 جلدوں میں حقوق العباد پر مسائل بیان کیے گئے ہیں تو اللہ اور اللہ کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور دوسری چیز، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیں، حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں فرق یہ ہے، اللہ کہتے ہیں حقوق اللہ کا مسئلہ میرا، میرے بندے کا، نماز، روزہ، حج، زکات جو بھی ہے عبادت کا معاملہ میرا، میرے بندے کا، اگر پڑھا تو میں ثواب سے لوٹا دوں گا اسے، اگر اس نے کچھ کمی کیا، نماز چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے وہ معافی مانگے اور معاف کر دوں، یا بغیر معافی ہی میں اپنا فضل سے اگر اسے بخشنا چاہوں، اسے معاف کرنا چاہوں تو اس کی بھی اجازت میرے ہاتھ میں ہے، اس کی بھی طاقت میں رکھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے میں نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ بندہ کر کے آیا ہے اگر اللہ چاہے تو اس کے گناہ معاف فرما کر اسے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ حقوق اللہ میں معافی کا دروازہ کھلا ہے، حقوق اللہ میں اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ستار ہے، اللہ 70 ناموں سے زیادہ محبت کرنے والا، بندہ گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اللہ معاف پر معاف کرتا جا رہا ہے۔ یہ ہے حقوق اللہ میں تھوڑی سی چھوٹ اور آسانی، لیکن حقوق العباد کے بارے میں اللہ کہیں گے کہ جس بندے کا حق جس نے دبایا ہے، جس بندے کا حق جس نے چرایا ہے، جس بندے کا حق جس نے ہڑپ کیا ہے، جب تک وہ بندہ اس سے معافی نہیں مانگتا اس کے معاملہ میرے حق میں نہیں آ سکتا، میں اس میں دخل نہیں لے سکتا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا حق دبا لیا، بھائی نے بہن کا حق دبا لیا،
اب جب تک بھائی بہن سے معافی نہ مانگے اللہ کہتے ہیں میں بھی معاف نہیں کرتا. کتنا نازک مسئلہ ہے، کتنا سنگین مسئلہ ہے. شریعت نے اس پر کتنی نزاکت کے ساتھ تعلیم دی ہے. اور آج معاشرے کا حال دیکھ لیں، آج ہماری سوسائٹی کا حال دیکھ لیں، آج ہمارے سماج کا حال دیکھ لیں، آج ہمارے خاندان کو کنگال کر دیکھ لیں. حقوق العباد میں اتنی لاپرواہی، اتنی لاپرواہی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ہم نے حقوق العباد میں حق تلفی کرنے کو گناہ بھی نہیں سمجھا. کسی کا حق دبا لینا گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور آج ہم نے اسے گناہ بھی نہیں سمجھا. آج ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج پہ حج کر لیا، زکات سال میں ایک مرتبہ دے دیا، اور سمجھ لیا کہ میں تو مکمل مسلمان ہوں اور میرے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں ذمہ داری، میں تو سیدھا مرتے کی جنت. نمازی، تہجد گزار، ٹوپی والا، سجدے والا، حاجی ہے، لیکن اندرونی معاملہ اگر اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا گھریلو معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، تو ایسے ایسے کیس اس کی زندگی کے نکلیں گے کہ اللہ حفاظت فرمائے. باہر سے اطمینان کیا ہے؟ میں نماز نہیں چھوڑتا اتنی. باہر سے اطمینان کیا ہے؟ میں حج کر لیا. باہر سے اطمینان کیا ہے؟ مجھے قرآن پڑھنے آتا ہے. باہر سے اطمینان کیا ہے؟ میں روزے کی پابندی کرتا ہوں، تہجد کی پابندی کرتا ہوں، ذکر کی پابندی کرتا ہوں. میری کوئی شراب بھی نہیں چھوڑتی، میری تو تہجد بھی نہیں چھوڑتی، میری تو تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی. میں تو اتنا پابند ہوں، سب سے اولیٰ میں میری 5 نمازیں ہوتی ہے. اور باہر لوگوں کے سامنے یہی لیبل ہے کہ یہ بڑے دیندار، بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے پابند ہیں دین کے. گھر کے معاملات اٹھا لیں تو پتہ چلے گا کہ بہنوں کے حقوق کو کتنا دبا رکھا ہے، بھتیجوں کے حقوق کو کتنا دبا رکھا ہے. غریب خاندان کا فرد ہے، اس کے حقوق کو کیسے دبا کے کھا رہا ہے. یہ گناہ نہیں ہے، اس کی معافی طرف نہیں ہونا. تو حقوق العباد آمد کثرت کے ساتھ اس کا گناہ ہو رہا ہے، اور پورا معاشرہ، پورا سماج کا اگر آپ حساب لگا لیں تو 80% سے زیادہ لوگ ایسے نکلیں گے جو حقوق العباد میں آج بھی کوتاہی کر رہے ہیں. 10% یا 20% آپ کو ایسے ملیں گے جو حقوق العباد میں بالکل چکے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کا حق پورا ادا نہیں کر رہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اولاد کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا حق مار کے کھا رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کا حق مار کے کھا رہے ہیں؟ باپ مر کے دنیا سے چلا گیا، پوری پراپرٹی کس کے ہاتھ میں ہے صاحب؟ 4 بھائی ہیں، انہوں نے وہ 4 بھائی مل کر کے پراپرٹی کو تقسیم کر لیا. بہن آ کے حصہ پوچھے تو کہیں گے تمہیں تو شادی کر کے دیا تھا، تمہیں تو جہیز میں 5 لاکھ 10 لاکھ کا مال دیا تھا، وہی تمہاری میراث بن گئی، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یہ سراسر قرآن تعلیم کے خلاف، حدیث کے خلاف ہے. جہیز کو تم نے میراث سے جوڑ دیا. کہاں سے سیکھ کے رائے ہوتی ہے؟ کہاں سے ماحول بنایا آج ہمارے معاشرے کا؟ قرآن میں صاف ذکر ہے عورتوں کو میراث میں حصہ دینا. بہت سی لڑائی ہے، بہت سی لڑائی میں حضرت سعید جلیل القدر صحابی شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو ان کی جو پراپرٹی تھی وہ ساری کی ساری پراپرٹی بھائیوں نے رکھ لی. ان کی ایک بہن تھی، انہوں نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ بھائی کا انتقال ہوا، دوسرے بھائیوں نے پراپرٹی کو دبا کے رکھا ہے، کیا اس میں میرا حصہ نہیں بنتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر رکو، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو. فوراً آیت نازل ہوئی
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. ایک گھر کا یجمان، ایک خاندان کا بڑا بوڑھا آدمی اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو بٹھا کر ایک وصیت کرتا ہے. ایک سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا رب سارے انسانوں سے وصیت کر رہا ہے. یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. کیا وصیت کرتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا. جب بیٹے کو دگنا ملتا ہے تو صاف اشارہ ہے بیٹی کو سیدھا تو ملے گا. قرآن کا حکم ہے. لیکن یاد رکھ لینا دو معاملوں میں آج ہم بہت زیادہ کوتاہی اور غفلت میں ہیں. ایک طلاق اور خلع کے معاملے میں، اور دوسرا یہ پراپرٹی اور میراث کی تقسیم کرنے میں. یہ 80 سے زیادہ % لوگ وہ ہیں جو ایسے یہ دو معاملوں میں شریعت کو ہی ٹھکرا دیتے ہیں. ہم نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے. مال کا تعلق ہے، ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ حساب کریں گے. یاد رکھ لینا کبھی کبھی انسان ایسی غلطی کرتا ہے اور اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں ایسے الفاظ زبان سے نکالتا ہے، اس الفاظ کے نکالنے کی وجہ سے اسلام اس کی زندگی سے ختم ہی ہو جاتا ہے. یہ حقوق دبانے کی جو بیماری چل رہی ہے، یہ حق تلفی کرنے کی جو بیماری چل رہی ہے، کیا وجہ؟ کیوں آج بھائی بہن کا حق نہیں دے رہا؟ کیا وجہ ہے؟ واقعات پر واقعات پیش آ رہے ہیں. پراپرٹی کے لیے اولاد ماں باپ کو قتل کر رہی ہے. پراپرٹی کے لیے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا خون کر رہا ہے. پراپرٹی کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں. پراپرٹی کے لیے حقوق نہ دینے کے لیے کیس پر کیس چل رہے ہیں. کورٹ کے چکر کاٹ رہا ہے، اسٹیشنوں کے چکر کاٹ رہا ہے. کیا وجہ؟ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو حق نہیں دیتے؟ سوال، وہ کون لوگ ہیں جو حق نہیں دیتے دوسروں کا؟ حقدار کو حق دینا لیکن نہیں دیتے. کیوں نہیں دے رہے؟ جواب، جن لوگوں کے دلوں میں، یاد رکھ لینا، جن لوگوں کے دلوں میں مال کی اور پراپرٹی کی، دنیا کی ہوس اور ہرس بیٹھ جاتی ہے، وہ لوگ حق دینے سے پیچھے رکھتے ہیں. مال کی محبت ہے، دل ہی نہیں مانتا. اسی دے دیا تو میں کم ہو جائے گا، بہن کو دے دیا تو میرا حق کم ہو جائے گا، فلاں کو دے دیا تو میرا حق کم ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، میں صرف پراپرٹی کی بات نہیں کر رہا، حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بہت سارے شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے. ان کے کھانے پینے کی، ان کے کپڑے کی، ان کے رہنے کی جگہ کے انتظامات نہیں کر رہے. بہت سے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے. تعلیم دینا یہ اولاد کا حق ہے باپ کے اوپر. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں؟ وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن زیادہ تر جس کے اندر آج معاشرہ مبتلا ہے وہ پراپرٹی کا مسئلہ، وہ زمین کا مسئلہ. میرا تو میرا، تیرا بھی میرا کا حصہ چلتا ہے پراپرٹی. ایک زمین، یاد رکھ لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین، حدیث کے الفاظ یاد رکھ لینا، ایک بالشت کی بات ہو رہی ہے حدیث. یہاں تو فلیٹوں کے فلیٹیں قائم ہو رہی ہیں. یہاں تو اکاؤنٹ کا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین ہڑپ کر لیا، مار کے کھا لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا میں جتنے ایک بالشت زمین کو، اگر میں نے میرے بھائی کی زمین کو ہڑپ کے کھایا ہے تو زمین ایک نہیں ہے، 7
زمینیں ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ایک بارش کے 7 زمینوں کے حصے کو نکال کر اللہ پاک کل قیامت کے دن میدان حشر میں اس کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا۔ ایک بارش سے زمین کھانے پر اتنی بڑی وعید ہے۔ جو لوگ اپنے بھائیوں کے پراپرٹی کو پورے کے پورے طور پر ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بہنوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے انجام کا ذرا سا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں۔ دنیا میں تو بچ جاؤ گے، لائنوں کو پیسہ کھلا کے بچ جاؤ گے، رشوت دے کر کے بچ جاؤ گے، خدا کے رسول کے سامنے جب حاضری ہوگی تو پھر ایسے حقوق کو ادا نہ کرنے والوں کو کیا انجام ہوگا؟ معافی کا سوال ہی نہیں ہے اللہ سے اس کے بارے میں۔ اگر میں نے میری بہن کا حق دبا لیا، اسے جو حصہ ملنا تھا وہ نہیں دیا، اور میں مسجد میں بیٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ کر صبح کی سردی میں اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پوری دنیا سو رہی ہے اور میں اکیلا اللہ کے دربار میں بیٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے کہوں یا اللہ معاف کر دے، میں نے میری بہن کا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ معاف کر دے، میں نے میری بہن کا حق دبا لیا، اللہ کہتے ہیں میں اس کی دعا سنوں گا ہی نہیں۔ کلیکشن بہن سے معافی وہاں ہمارے پاس نہیں چلتی۔ نماز چھوڑ کے معافی مانگو، ہم رؤوف رحیم ہے، ہم غفار ہیں، ہم ستار ہیں، تمہیں لمحے کے اندر معاف کر دیں گے۔ کسی کا اگر ایک رائے کے دانے کے برابر حق دبایا تو ہمارے سامنے تم تہجد تو کیا، تم انڈیا سے لے کر کے مکے کا سفر کرو اور لاٹھی کا خلاف پکڑ کر کے کہو یا اللہ معاف کر دے، میں نے فلاں کا حق دبایا ہے، اللہ کہیں گے نہیں ہوگی معافی۔ اصول ہے، ہاں جہاں معافی ہے وہاں معافی، جس کا حق دبایا اس سے معافی مانگو، جا کر کے اس کا حق دے دو۔ کتنی فیصد طبقہ آج مبتلا ہے، اور اوپر سے حاجی صاحب ہیں، اوپر سے نمازی صاحب ہیں، اوپر سے جبے والے ہیں، اوپر سے داڑھی والے ہیں، اور اندر سے معاملہ ایسا ہے دنیا میں بچ جائیں گے، آخرت کا مسئلہ پوچھو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں، مفلس غریب ہم تو اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، ہم تو اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بتاتا ہوں مفلس کسے کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مر کے دنیا سے میدان حشر میں آئے گا، ساری دنیا کے لوگ آئیں گے، ایک آدمی ایسا آئے گا میدان حشر میں کہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈھیر ساری نمازیں ہیں، اور اس کے اعمال نامے میں روزے ہیں، اس کے اعمال نامے میں حج پر حج ہے، اس کے اعمال نامے میں قرآن پر قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اس کے اعمال نامے میں ذکر کا ثواب ہے، دعا کا ثواب ہے، صدقے کا ثواب ہے، خیرات کا ثواب ہے، نمازوں کی پابندی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا پہاڑوں کے برابر اونچائی کے اس کے اعمال کا ثواب ہوگا، اب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آدمی جس کے اعمال نامے میں پہاڑوں کے برابر ثواب ہے اعمال کا، اس نے دنیا کے اندر کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے کھا لیا تھا، اس نے دنیا کے اندر کسی کو تھپڑ مارا تھا، اس نے ظلم کیا تھا کسی کے اوپر، اس نے چوری کیا تھا کسی کی مال کو، تو جن کو اس نے تکلیف دی تھی، جس کا مال چرا کے کھا لیا تھا، جس کا مال دبا لیا تھا، وہ حاجی صاحب ایک طرف کھڑے رہیں گے، اور جن کا مال کھایا تھا، جن کے حقوق کو دبایا تھا، وہ سارے لوگوں کو اللہ ایک طرف جمع کرے گا۔ اب وہ لوگ اللہ سے کہیں گے یا اللہ کورٹ آپ کا ہے،
جج آپ ہیں، ہمارا کیس ہے کہ اس نے میری زمین کو کھایا ہے، اب مجھے بدلہ چاہیے۔ دوسرا کہے گا اس نے مجھے ظلم کیا تھا میرے اوپر، اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تیسرا کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ چوتھا کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا ناحق، میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے اب اس کا بدلہ چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے لے لو بھی بدلہ، یہ دنیا تو نہیں ہے کہ غلطی کیا، ایکسیڈنٹ میں کسی کی گاڑی کو ٹکر لگا دیا، اب کورٹ کو جائے گا معاملہ، کچہری کو جائے گا، اب فیصلہ کیا ہوگا؟ جرمانہ دے، جس کی گاڑی کو توڑا ہے 1 لاکھ روپے جرمانہ دے، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا مال چوری کیا تھا، پولیس کہے گی 2 لاکھ روپے تجھے جرمانہ دینا پڑے گا۔ دنیا میں فیصلے پیسوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اللہ کہیں گے یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے۔ یہاں کرنسی نہیں چلتی، نہ انڈیا کی، نہ لندن کی، نہ امریکہ کی، نہ جاپان کی، نہ ریال چلتا ہے، نہ کرنسی چلتی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں چلتا، چلتا ہے تو صرف عمل چلتا ہے۔ اب کرنسی تو ہے، کیا کریں گے؟ اللہ کہیں گے اگر تمہارا زمین ہڑپ کر کے کھایا ہے تو اس کی زندگی بھر کے نمازوں کا جو ثواب ہے وہ تم سے کر لو، تو اس کے فون سے نکل کر نماز کا ثواب اس کے فون میں چلا جائے گا۔ ٹرانسفر ہو رہا ہے، پیسے ٹرانسفر تو بہت کیے ہیں، فون پے سے فون پے، گوگل پے سے گوگل پے، اب وہاں یہی ٹرانسفر اللہ اعمال کو کرائے گا، نیکیوں کو کرائے گا۔ کتنی مشکل سے کمایا تھا نماز کا ثواب، کتنی محنت سے حج کا ثواب کمایا تھا، تھوڑی سی چوک کیا ہوئی، اللہ کہے گی تمہارا حق دبایا، لو یہ حاجی صاحب کا حج کا اتنا بڑا ثواب دیا تھا، اسے تم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، اب پورا حج کا ثواب اٹھا کے کیا عمل میں جانا ہے۔ اس طرح ایک ایک حق والا اپنے حق کا بدلہ عمل کے ذریعے سے لے گا۔ پورا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، زیرو بیلنس، کچھ بھی عمل نہیں ہے، زندگی بھر کا کیا کرایا پانی میں چلا گیا، لیکن ابھی بھی حق والے باقی ہیں۔ وہ لوگ آئیں گے اللہ اب ہمیں کیا کرنا، ہم کو بھی تکلیف دیا تھا، اب ہمارا بدلہ۔ دیکھو اللہ کا نظام کیسا ہے، اللہ کہیں گے بھائی ثواب تو ان کا جو بھی تھا وہ خالی ہو گیا، اب زیرو بیلنس ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے تمہارے جتنے گناہ ہیں وہ ٹرانسفر کر دو اس کے اوپر۔ اب ایک ایک حق والا آئے گا، بدلہ پوچھے گا، اللہ کہے گا تمہارا بدلہ یہ ہے کہ اب تمہارا گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں، لہٰذا تمہارے فلاں گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ ایک آدمی ڈال کے جائے گا، دوسرا آئے گا وہ اس کے گناہ ڈال کے جائے گا، تیسرا آئے گا وہ اس کے گناہ ڈال کے جائے گا۔ اس طرح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حقوق العباد کی کوتاہی کرنے والا آدمی ڈھیر سارے ثواب کے ساتھ آئے گا اور واپسی میں ڈھیر سارے گناہ لے کے جائے گا۔ کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ اگر تیار نہیں ہے، بالغ تو بالغ کا حساب رکھ کر کے جس کا حق ہے اس کا حق اسے پہنچا دینا، چاہے دل چاہے نہ چاہے۔ بہت نازک مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کون ہے دارالعلوم دیوبند، پوری دنیا کا مرکزی ادارہ، اس کے فاؤنڈر ہیں، اس مدرسے کو شروع کرنے والے یہی حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اتنے بڑے ولی کامل کہ ان کے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور کہا قاسم فلاں جگہ مدرسے کے لیے یہ میپ دیتا ہوں، یہ ڈال دینا، اس کے بعد اسی جگہ مدرسہ کھڑا کرنا۔ چنانچہ خواب پورا ہوا، صبح اٹھے، جس جگہ اللہ کے نبی نے نشانی بتائی اس جگہ پر نشان ڈالا، اسی جگہ پر ہاتھ دارالعلوم کھڑا ہے۔ اتنے بڑے عالم لیکن حقوق العباد میں اتنے پابند۔ حضرت کہتے ہیں میں مدرسے کا معتلم ہوں، اور مدرسہ بھی ایسا چھوٹا موٹا نہیں ہے، پوری دنیا کا مرکزی ادارہ۔ اب اس مدرسے کے لیے چندہ کہاں سے آتا ہوگا؟
پوری دنیا سے لوگ چندہ دے رہے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں مدرسے میں جو چندے کا پیسہ آتا ہے اس چندے کو پیسے کو استعمال کرنے کے لیے میں کانپتا رہتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر چندہ دینے والوں کا پیسہ صحیح جگہ استعمال کرنے کے بجائے اگر تھوڑی سی چوک ہو گئی اور غلط جگہ پر میں نے چندے کا پیسہ دے دیا اور غلط جگہ پر خرچ کر دیا تو پھر میں معافی کس سے مانگوں؟ سوال تو یا بندے کا بندے سے، اللہ سے رونے دھونے سے تو کام چلتا نہیں۔ اب مدرسے میں جو چندہ آتا ہے ایک بندے کا، دو بندے کا، تین بندے کا، ہزاروں سے لوگ چندہ دے رہے ہیں۔ اگر میں نے ان کے پیسوں کو غلط جگہ استعمال کیا تو ہزاروں کو جواب دینا یہ میرا حق بن جائے گا، ہزاروں سے معافی مانگنا پڑے گا۔ اب وہ ہزاروں سے معافی مانگنے کے لیے کہاں ڈھونڈو؟ کس کے پاس جاؤ؟ کون ہے وہ پیسہ دینے والا؟ ادھر معافی اللہ سے تو نہیں ہوتی، ادھر لوگوں سے بھی معافی نہیں ہو سکتی، لہذا میں بڑے ڈر کے پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہوں اور یہ دل کے اندر خدشہ رہتا ہے کہ کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف دوسری جگہ پر میری منمانی سے تو پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ یہ تھے اللہ والے جو حقوق العباد میں اتنے پابند تھے، اور آج میرا اور آپ کا حال تو بھائیو یہ بہت زیادہ گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت ہے اور اس کے معاملے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا مقدر کی ہے، جتنا تمہارے مقدر میں ہو تو مل کے رہے گا، کیوں دوسروں کا حرام کر کے کھائیں؟ دنیا میں تو بچ جائے آخرت میں۔ جیسے میں نے ابھی وہ حدیث مفلسی والی حدیث سنائی، کتنی بھیانک معاملہ ہے اس میں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم ڈھیر سارا ثواب لے کے جائیں اور وہاں سے واپسی میں ہم دوسروں کا گناہ اپنے سر پہ لے کے آئے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے ہمیشہ حقوق العباد کے معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے اور ہر ایک کا حق صحیح جگہ پر ادا کرتے رہنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔